جنازے کے بعد دعا اور گلخانی 40واں وغیرہ سے روکنے پر لوگ ہمیں کہتے ہیں مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. اس پر لوگوں کو کیا بولیں کہ وہ چپ ہو جائیں؟ انہیں آپ یہ بولیں کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم مرے ہوئے بندے کے حق میں اصالہ ثواب کے قائل نہیں ہیں؟ آپ انہیں یہ جواب دیں نا. آپ لوگ مسئلے کا رخ ہی بدل دیتے ہیں. مجرم آپ لوگ ہیں. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی جو میت مر گئی ہے اس کی طرف سے تیجا 40واں اور یہ چیزیں نہیں ہو سکتی؟ اس کی بجائے آپ یہ کہا کریں کہ میت کے مرنے کے بعد قرآن میں حکم ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے. سورۃ الحشر، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے جتنے اہل ایمان گزر چکے انہیں بخش دے. آپ ان کو یہ بتائیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے دعا کرنی ہے. پھر آپ انہیں بتائیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو دعا مانگو، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. تو اس میں اپنے لیے بھی عافیت مانگی ہے، مردوں کے لیے بھی عافیت مانگی ہے. ان قریب مر کر ہم بھی یہاں آنے والے ہیں. آپ یہ بتائیں. پھر آپ انہیں بتائیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے نا تو 3 اعمال کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، جو زندگی میں کوئی اچھا کام اس نے کیا. نمبر 2 علم کی خدمت اگر اس نے کوئی کی، جیسے امام بخاری امام مسلم نے کی. تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. پھر انہیں بتائیں کہ بخاری میں تو نیک اولاد کا صدقہ کرنا، سعد ابن عبادہ نے اپنی ماں کے اصالہ ثواب کے لیے کنواں کھدوایا، بخاری میں آتا ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کا ثواب میری ماں کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی، مختصر جواب دیا ہاں، کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی. تو مردے کو صدقہ اور خیرات، دعاؤں کا حصہ، نیک اولاد کا آٹومیٹکلی ثواب، پڑھ کے نہیں بخشنا ہوتا، آٹومیٹکلی. ماں باپ زندہ ہے یا مردہ، چونکہ اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ کی، ثواب ملے گا. اصالہ ثواب کے 10 طریقے، یہ میری ویڈیو دیکھیں. جب آپ یہ ساری باتیں کریں گے اور ان کو یقین آ جائے گا کہ آپ وہابی نہیں ہیں، آپ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں. حالانکہ وہابی بیچارے بھی یہ نہیں کہتے، بدنام زیادہ ہو گئے ہیں وہ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے. ان کو شیطان اس طرف لگا دیتا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. وہ سٹارٹ ہی ایسے الٹے طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی نے بات ماننی بھی ہے تو نہیں ماننی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ پھر آگے معاملے کو لے کے چلیں اور بتائیں کہ بھئی نبی علیہ السلام کی 3 جوان بیٹیاں شادی شدہ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں. آپ نے تینوں کو دفنایا، کسی کا تیجا 40واں نہیں کیا، نہ کسی کا مزار بنوایا. آپ ہمیں کوئی بتا دیں کہ نبی علیہ السلام نے کوئی تیجا 40واں ان کا کیا ہو تو انشاءاللہ ہم بھی کریں گے اپنے ماں باپ کا. تو ٹائم قیامت تک جائے پھر تکیو وہ ایسا مردود ہوئے گا، یا قبول کر لے گا گل، یا خود مردود ہو کے اپنی بوتھی چھپاتا پھرے گا تم سے، جو یہ آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. طریقہ تو سیکھو، پہلے داڑھ تھلے کس طرح دینا ہے.